اور پھر یہ خواہشات رکتی نہیں ہیں، یہ بڑھتی رہتی ہیں اور یہ اس کو انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں، اور پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنے ضمیر کو 10 روپے کے عوض بیچتا رہتا ہے۔ وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب انسان اپنا ضمیر بیچتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، تو اس ٹائم وہ اپنی خواہش کا غلام بن چکا ہے، اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے صبح اچھی خاصی سحری کر لی، آپ نے نماز فجر ادا کی، آپ نے قرآن پاک کی کچھ تلاوت کی، آپ کچھ دن آرام کیا یا آپ اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 40-45 منٹ، 1 گھنٹہ گزرتا ہے تو آپ کا پیٹ کتنا بھی بھرا ہوا وہ ایک متوازن حیثیت اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ آپ کے طبیعت پہ کوئی بوجھ نہیں رہتا، آپ جو بھی کام کریں گے آپ کا اس میں دل لگے گا، آپ کا جسم عام دنوں کے مقابلے میں لگتا یہی ہے جیسے کمزوری سی لوگ محسوس کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ نفس کمزور ہو رہا ہوتا ہے جس کی شہوات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انسان کا جسم، اس کی روح وہ توانا ہوتی ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سیزن ہے۔ ثمرات اس میں بہت زیادہ ہم کو ملتے ہیں، عبادات کرنے کا موقع ملتا ہے، سیلف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ماہ رمضان کے مہینے کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ روزے کا معنی، مفہوم، احکام، ادب اور فضائل۔ اس پہ ہم روزے کا معنی، مفہوم اور احکام کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے سورۃ بقرہ کی ایک آیات کی تلاوت کی ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ روزے کی فرضیت قرآن پاک سے ثابت ہے، اور ائمہ کرام کا بلا اتفاق یہ موقف ہے کہ روزے کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی فرضیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ صوم کا لغوی معنی رکنا ہے، شرعاً اس سے مراد اللہ کے احکام، اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کے علاوہ گناہوں کے تمام کاموں سے بھی رکے رہنا ہے۔ اس عبادت کے بے شمار روحانی فائدے ہیں۔ سب سے نمایاں یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان ہر معاملے میں اللہ کے حکم کی پابندی سیکھتا ہے۔ اس پر واضح ہو جاتا ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، جس سے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ فرماتے رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ذاتہ حرام ہیں، کچھ کو اللہ نے ویسے تو حلال قرار دیا ہے لیکن خاص اوقات میں ان کو حرام قرار دیا۔ اللہ کے بندوں کا کام ہے ہر حال میں اللہ کے حکم کی پابندی کریں۔ یعنی کہ اگر کچھ چیزیں عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہیں تو اللہ کا حکم ہے ماہ رمضان کے مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تم لوگوں نے حلال چیزیں جو تم کو حلال کھانے کے لیے،
پینے کے لیے دی گئی ہیں۔ آپ کی زوج ہے، اس کے ساتھ آپ تعلق قائم نہیں کر سکتے، عام دنوں میں کر سکتے ہیں، ماہ رمضان سے اس میں بھی آپ کو روک دیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ترغیب دی گئی ہے، ایک مشق دی گئی ہے، کہ ایکسرسائز بتا دی گئی ہے کہ ماہ رمضان میں تم لوگوں نے جو حلال چیزیں عام دنوں میں تم لوگوں کے لیے حلال تھیں، ماہ رمضان میں وہ ابھی حرام قرار دے دی گئی ہیں۔ تم نے ان کے نزدیک نہیں جانا، تم سے ان سے رک جانا ہے۔ صوم کا لغوی معنی ہم نے جانا کہ یہ رکنے کا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رکنا ہے، نہ کہ کسی دوسرے کی رضا کے لیے۔ جیسے کسی دوسرے کے لیے جھکنا حرام ہے، ایسے ہی آپ کی نیت جو ہے اس کا بہت زیادہ دار و مدار ہے عملوں پر۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسا عمل ہوگا اس کے پیچھے نیت کیا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر نیت دکھلاوا ہے، ریاکاری ہے، تو اس کا آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ ریاکاری ایک بہت بڑا بذات خود گناہ ہے، تو اس کا نقصان تو ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کی بجائے گناہ لکھا جائے گا۔ تو جو بھی آپ نے اگر بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، دوسرے حلال کاموں سے بھی، کھانے پینے سے آپ نے رک جانا ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کی رضا ہونی چاہیے، میرا مالک، میرا خالق مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی حکمت یہ ہونی چاہیے کہ میرا مالک، نیت یہ ہونی چاہیے میرا خالق راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے یہ سب اختیارات کرنے ہیں۔ دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات پر قابو پا سکتا ہے۔ جو انسان جائز خواہشات ہی کا غلام بن جائے اور وہ اپنے سے زیادہ اپنا غلام بناتے چلے جاتے ہیں، وہ اپنی ذات پر، یعنی جو انسان جائز خواہشات ہی کا غلام بن جائے وہ اپنی ذات پر اپنا اختیار کھو دیتا ہے۔ وہ چیز اور ان چیزوں کے ذریعے سے دوسرے لوگ اس پر قابو کر لیتے ہیں اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنا غلام بناتے چلے جاتے ہیں۔ انسان کی آزادی اپنی خواہشات پر کنٹرول سے شروع ہوتی ہے۔ خواہشات پر قابو ہو تو انسان کامیابی سے اپنی آزادی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ انسان جائز خواہشاتوں ہی کا غلام بن جاتا ہے، وہ اپنی ذات پر اپنا اختیار کھو بیٹھتا ہے۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں کسی مرغوب چیز یا اپنا سٹیٹس آدمی کو وقتاً اچھا لگتا ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے اتراؤ چڑھاؤ تو زندگی میں آتا رہتا ہے، پھر اس کو برقرار مینٹین کرنے کے لیے کسی وقت ذرائع ناکافی ہوتے ہیں، تو انسان اس کا اتنا اسیر ہو جاتا ہے کہ پھر اس سٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے یا اس کو بڑھانے کے لیے انسان حلال سے آگے بڑھتا ہے، تو حرام کی طرف اپنے قدم بڑھا لیتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے میرا سٹیٹس یہ برقرار رہنا چاہیے یا بڑھتا رہنا چاہیے۔ تو وہ اس حالت میں اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر یہ خواہشات رکتی نہیں ہیں، یہ بڑھتی رہتی ہیں اور یہ اس کو انسان کو اپنا غلام بنا لیتی ہیں۔ اور پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اپنے ضمیر کو 10 روپے کے عوض بیچتا رہتا ہے۔ وہ کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب انسان اپنا ضمیر بیچتا ہے، بدعنوانی کرتا ہے، تو اس ٹائم وہ اپنی خواہش کا غلام بن چکا ہے، اپنے نفس کا غلام بن چکا ہے۔ اس پہ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ روزہ ایک بہت
بڑی ایکسرسائز ہے کہ ان دنوں میں اگر تو حلال سے رکا ہوا ہے، یعنی کہ کم پہ اتفادہ ہو سکتا ہے تجھے، مگر توحید پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اللہ اور اللہ کے احکام پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ تم اپنے نفس کی پرستش نہ شروع کر دے کہیں۔ اور یہ ایک ایکسرسائز اس چیز سے تجھے ایک الارم دے رہی ہے، ایک بتایا جا رہا ہے کہ تو اگر ان چیزوں سے رک کر بھی زندہ رہ سکتا ہے تو پھر حرام کی طرف کیوں جاتا ہے؟ جن چیزوں پہ اللہ رب العالمین نے حرام کی مہر لگا دی ہے اس کی طرف کیوں جاتا ہے؟ تو رک کے اپنی زندگی گزار سکتا ہے، یہی ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ اپنی خواہشات پہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے انسان جب غلامی اختیار کرتا ہے، جس کا عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، وہ انسان کا اپنا نفس ہے، اپنی خواہشات پہ انسان کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سب سے پہلے اپنی خواہشات کا، اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اس نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پھر لوگ اس کو بلیک میل کرتے ہیں، وہ اس کی خواہشات روپے پیسے کی شکل میں، سونے کی شکل میں، درم دینار کی شکل میں اس کی آگے آتی ہیں، وہ اس کو اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے پھر اس کو حاصل کرتا ہے، اور اس کے عوض اگر کسی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی عہدہ اس کے پاس ہے، تو اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے، صرف کس لیے؟ اپنی خواہش نفس پوری کرنے کے لیے۔ انسان کی ضروریات بہت مختصر ترین ہیں، اگر اس کی خواہشات سے اس کو کمپیئر کیا جائے تو انسان کی خواہشات بہت بڑی ہیں، یہ آج تک کسی کی پوری نہیں ہو سکی، مگر ضروریات، بنیادی ضروریات ہر امیر غریب کی پوری ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے فضل سے پوری ہوتی ہیں، اور ساتھ میں اگر ہم اپنا احتساب کریں، اپنی خود احتسابی کریں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ خواہشات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، مگر ضروریات جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ تو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے سیلف سلیکشن کو بیچ نہیں سکتے۔ اپنا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی یہ روزہ ایک ایکسرسائز ایک بہت بڑا فائدہ دے سکتا ہے۔ آج کل لوگ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے صحت خراب کر بیٹھتے ہیں، صحت تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ روزہ اس بات کی تربیت ہوتی ہے روزے میں کہ کھانے پینے میں متوازن اعتدال کیسے رکھا جائے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس سے کس قدر آرام اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، آپ نے صبح اچھی خاصی سحری کر لی، آپ نے نماز فجر ادا کی، آپ نے قرآن پاک کی کچھ تلاوت کی، آپ کچھ دیر آرام کیا، یا آپ اپنی ڈیوٹی پہ چلے گئے۔ اس کے بعد زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ یا 40-45 منٹ، 1 گھنٹہ گزرتا ہے، تو آپ کا پیٹ کتنا بھی بھرا ہوا وہ ایک متوازن حیثیت اختیار کر چکا ہوتا ہے۔ آپ کے طبیعت پہ کوئی بوجھ نہیں رہتا، آپ جو بھی کام کریں گے آپ کا اس میں دل لگے گا، آپ کا جسم عام دنوں کے مقابلے میں لگتا یہی ہے جیسے کمزوری سی لوگ محسوس کرتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ نفس کمزور ہو رہا ہوتا ہے، جس کی شہوات کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ انسان کا جسم، اس کی روح وہ توانا ہوتی ہے، وہ کمزور نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سیزن ہے، ثمرات اس میں بہت زیادہ ہم کو ملتے ہیں، عبادات کرنے کا موقع ملتا ہے، سیلف کنٹرول ہو جاتی ہے۔ روزے کے دوران میں انسان کی توجہ اللہ کے احکام کی پابندیاں پر رہتی ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا بآسانی ممکن ہو جاتا ہے۔ انسان کو یہ اعتماد حاصل ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے۔
اگر انسان اپنی نفس کو کنٹرول کر لے، جیسے زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے کیسٹرول بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے، رمضان کے مہینوں میں وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، بی پی کا مرض ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے، بہت ساری بیماریاں ہیں جو کنٹرول ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف کھانا پینا میں اعتدال ہے، مناسب خوراک جو آدمی صبح لیتا ہے، پھر سارا دن فاقہ کرتا ہے، پھر شام کو کھاتا ہے۔ حالانکہ عام دنوں کے مقابلے میں اس میں بہت زیادہ بدپریزی ہو جاتی ہے، کیونکہ صبح آپ سحری میں تو تقریباً معاملات ٹھیک ہی رہتے ہیں کھانے پینے کے، مگر جب افطاری ہوتی ہے تو ادھر ہم مشروب ٹھنڈا پی رہے ہیں، ادھر ہم پکوڑا سموسہ گرم کھا رہے ہیں، ادھر اس جو چائے پی جا رہی ہے اور ساتھ میں کھجور استعمال ہو رہی ہے، تربوز استعمال، یعنی کہ کتنی چیزیں ہیں، ان کو آپ کمپیئر کریں تو اس میں کتنی چیزیں ہیں جن کی تاثیر بہت ٹھنڈی ہے، جن کی تاثیر اس کے اپوزٹ اتنی ہی گرم ہے۔ تو پرہیز کہاں رہا؟ عام دنوں میں آپ کبھی کھجور کے ساتھ تربوز تو سنتے رسول ہے، مگر فارغ ہوتے ہی چائے مشروب شروع ہو جاتا ہے اور ساتھ میں بالکل ٹھنڈا پانی استعمال ہو رہا ہے۔ عام دنوں میں کہا تو یہ جاتا ہے کہ تربوز کے ساتھ پانی نہیں پینا چاہیے، مگر رمضان شریف میں سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں عام دنوں کے مقابلے میں تو بد پریزی ہے، مگر صحت اچھی الحمدللہ ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت بہت سازگار ہو رہی ہے، جو پہلے کھانے سے ناسازگار ہو جاتی تھی اب سازگار ہو رہی ہے۔ تو بہت سے معاملات اس چیز سے بھی کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو آدمی کو ہر لحاظ سے کچھ ظاہری فائدے ہیں، کچھ اس کے روح کے جو فائدے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو کہیں بھی لڑائی جھگڑے سے پہلے 100 بار دل میں خیال آتا ہے، جو عام دنوں میں نہیں آتا کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ دوسرا بھی سوچتا ہے کہ کہیں یہ روزے دار نہ ہو۔ ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ احساسات ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ تو اصل روح جو ہے، جو اللہ رب العالمین نے ہم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اس کی یہ چیزیں تو ہے ہی ہیں۔ جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج میں اپنے روزے سے کیا پرہیزگاری کر رہا ہوں؟ سوچنے کی بات تو ہے نا، خود احتسابی تو مجھے اس بارے میں کرنی ہے کہ کیا جو اصل مقصد تھا اس کی طرف میں گامزن ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے روزے کی حالت میں وہ پرہیزگاری کی کہ نہیں کی۔ اگر میں نے پرہیزگاری نہیں کی، مسلم شریف کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم دونوں میں ہے، کہ اگر انسان کھانے پینے سے تو رکا ہوا ہے مگر لغو باتوں اور برے کاموں سے نہیں رکا، تو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی شرط کیا بتا دی گی کہ صرف اور صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، اس سے تقوی حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں تو اس سے آپ کا پیٹ ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر اصل اس کی روح، جو اس کا مقصد تھا صیام کا، اللہ کی رضا، وہ نہیں ہے مل سکتی۔ اور جب وہ نہیں ملے گی تو اس کا اجر و ثواب کیسے ملے گا؟ کیونکہ اصل اس کا مقصد تھا اجر و ثواب، کیونکہ خالص نیت ثواب کی اگر ہوتی تو مجھے ہر لحاظ میں فائدہ ملتا۔ اگر میری نیت میں کچھ اور دنیا داری تھی، یعنی میں پیاسا رہا، بھوکا رہا، مگر میں لغو باتوں سے اپنی زبان کو روکا نہیں، لغو سوچنے سے اپنے دل کو نہیں روکا، اپنے دماغ کو نہیں روکا، لغت سننے سے اپنی سماعت کو نہیں روکا، لغت دیکھنے سے میں نے اپنی آنکھوں کو نہیں روکا، تو پھر فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اس کو بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس طرح یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اس میں نیکیاں بڑھائی جاتی ہیں، اگر اس کے برعکس آپ گناہوں پہ اڑے ہوئے ہیں تو وہ حدیث، وہ فرمان یاد کر لیجئے جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر رسول پر چڑھ رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا فرمایا آمین۔ تو اس میں ایک یہ بھی بات تھی کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آیا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشا سکا، تو پھر آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کہا کس نے ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہا ہے، تباہ و برباد ہو جائے، ذلیل و خوار، یعنی کہ جس کے لیے بد دعا ہوئی، بد دعا کرنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ اور آمین کنہوں نے کہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو اس وعید جو ہے، کہیں ہم اس کے مشتاق تو نہیں بن رہے، اس کے بارے میں ہمیں بخوبی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں بھوکے پیاسے تو نہیں رہ رہے، صرف اللہ کا قرب، اللہ کی رضا حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں میں اور آپ اپنا احتساب کریں، اپنی سیلف کو کنٹرول کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نیکی کی طرف راغب ہیں، برائیوں سے رکے ہوئے ہیں، یہ سب کام اگر تو کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہم اسی صراط مستقیم کی طرف گامزن ہیں جس کا مجھے اور آپ کو حکم ملا ہے۔ اپنا جائزہ لیجئے، میں بھی اپنا جائزہ لے لیتا ہوں، اور جو کہا، جو آپ نے سنا، اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ مالک و ملک ہم کو معاف فرمائے، اور جو میں نے کہا پہلے مجھ کو اور پھر آپ کو بھی اس پہ آپ نے سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔